وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم جہاں کہیں بھی دروشی پڑھو تمہارا درود پاک ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعض فرشتے ہیں جنہیں سیاحین کہتے ہیں، سیاحت کرنے والے، ان کی ڈیوٹیوں میں سے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ دروشی پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا دروشی لکھ کر سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار خود بھی سماعت فرماتے ہیں اور فرشتوں کے تحریروں میں بھی دروشی پڑھنے والوں کے نام اور جتنی تعداد میں انہوں نے دروشی پڑھا ہوتا ہے وہ سب ریکارڈ ملائکہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنا چاہیے، ضرور روزمرہ کے امور میں وقت مخصوص کرنا چاہیے، ایک تعداد معین کر لینا چاہیے کہ اس سے آسانی رہتی ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کسی پر 1 گناہ، کسی پہ 10 گناہ، کسی پہ 70 گناہ، 500 گناہ، 700 گناہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ کر دے۔ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہو، وہ نوافل ہوں، فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، ذکر اذکار ہو، استغفار ہو، تلاوت قرآن ہو، اخلاق حسنہ ہو، سخاوت ہو، علم پڑھنا ہو، علم پڑھانا ہو، الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی خلوص نیت سے کی گئی نیکیوں پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح نیکیاں کمانا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اسی طریقے کے ساتھ ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے پانی بھرنے کے لیے کسی چشمے پر جائے، کسی نل پر جائے، کسی دریا کے کنارے پر جائے، لیکن وہ گھڑا یا برتن اس کے اندر سوراخ ہو تو اس کو خوشی تو ہوگی کہ میرا گھڑا پانی سے بھر گیا، برتن پانی سے لبریز ہو گیا، لیکن سوراخ سے مسلسل پانی خارج ہوتا رہے گا، اور جب وہ اپنی منزل یعنی اپنے گھر تک آئے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ برتن پانی سے خالی ہوگا۔ تو جس طرح نیکیاں کمانا ضروری ہے، اسی طریقہ کے ساتھ ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نیکیوں والے برتن میں سوراخ کر دیا گیا ہو جس سے مسلسل نیک اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہوں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں نیک اعمال، اس کی ترغیب، پھر ان نیک اعمال پہ اجر و ثواب، ان نیک اعمال پر نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہے، وہیں قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے ایسے معمولات اور ایسے اعمال کا ذکر فرمایا گیا جو بندے کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلہ علم و ادب میں احادیث مبارکہ میں بیان کردہ انہی امور اور انہی اعمال کا ہم ذکر کریں گے کہ جن اعمال کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کرنا، ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، وغیرہ وغیرہ، بیمار پڑا اس کا علاج معالجہ کر دیا، کپڑے لدے کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دیا، خوراک کھانے کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دیا، الغرض اس کی کسی بھی ضرورت میں بندہ کام آیا تو یہ ایک نیکی ہے جسے احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احسان کا، نیکی کا درس دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ نیکی کر کے، احسان کر کے اس کو جتایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 3 پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، مالک کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا یعنی تکلیف دے کر۔
صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف سنن نسائی کے اندر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اولاً تو یہ ہے کہ ایسے لوگ یعنی کہ احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہی اخذ ہوتی ہے اس حدیث مبارک سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان برائیوں پر ان کو عذاب دیا جائے اور عذاب دینے کے بعد ان کو جنت میں پھر داخل کر دیا جائے، تو یہ دونوں صورتیں ممکنات میں سے ہیں۔ احباب گرامی قدر، جہاں تک کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو نیکی کو کر کے جتانا یہ اسی طرح کی مذموم حرکت ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ حضرت سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے سخی تھے۔ ایک دن آپ گھر کے صحن میں موجود تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، اے ابن عباس، میرا آپ پر ایک احسان ہے، مجھے اس کے بدلے کی حاجت ہے، تو آج مجھے اس کا عوض دیجئے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو غور سے دیکھا، لیکن وہ آپ کی پہچان میں نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارا مجھ پر کیا احسان ہے؟ اس نے عرض کی، ایک دفعہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زمزم شریف کے کنویں کے پاس موجود تھے، آپ کا غلام آپ کے لیے کنویں سے آب زمزم نکال رہا تھا، اور سورج کی تمازت یعنی گرمی، اور جو حرمین شریفین میں حاضر ہوئے ہیں جانتے ہی ہیں کہ دوپہر کے وقت وہاں کتنی گرمی ہوتی ہے، تو سورج کی تمازت گرمی جو تھی وہ آپ کو جھلسا رہی تھی۔ تو جب میں نے آپ کو اس دھوپ کے اندر دیکھا تو میں نے اپنی چادر سے آپ پہ سایہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ آب زمزم پی کر فارغ ہو گئے۔ سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرما، ہاں مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، تمہارے پاس کتنا مال موجود ہے؟ اس نے عرض کی، 200 دینار اور 10,000 درہم۔ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 200 دینار اور 10,000 درہم میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سب اسے دے دو، میں نہیں سمجھتا کہ ان سے اس کے احسان کا بدلہ پورا ہوا ہے۔ کام اس نے کیا کیا تھا کہ دھوپ کے اندر سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سایہ کر دیا تھا، اور 1,000 درہم 200 دینار دے کر بھی آپ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے احسان کا بدلہ ہم نے دے دیا ہو۔ تو بہرحال نیکی کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن احسان جتا کر نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ احسان جتانے والے عمل سے اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے ہم سب کو بچانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا عمل جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہے حسد۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ایاکم والحسد، فرمایا حسد سے بچو، فإن الحسد، بے شک حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خشک لکڑی ہو تو اس کو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے۔ ایک طرف نیکیوں کا انبار ہو، ڈھیر ہو، کثرت ہو، اور دوسری طرف حسد جیسا مذموم فعل ہو، حسد جو اندر کا مرض ہے، باطنی مرض یہ ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی
علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حسد و بغض ذریعہ بن جاتا ہے نیکیوں کی بربادی کا، یعنی حاسد ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے نیکیاں ضبط ہو جائیں، یا حاسد و بغض والے کی نیکیاں محسود یعنی جس پر حسد کیا گیا اس کو دے دی جائیں گی، یہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ خیال رہے کہ کفر و ارتداد کے سوا کوئی گناہ مومن کی نیکیاں برباد نہیں کرتا، ہاں نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، حسد اتنا مذموم عمل ہے کہ دنیا کے اندر کائنات جب بنی تو دنیا کا پہلا مرڈر، دنیا کا پہلا قتل حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور معاشرے کے اندر حسد کی وجہ سے ان گنت برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ حسد کیا ہے کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار، دوست احباب، مسلمان، آنڈی گوانڈی، کسی کی بھی پاس کوئی بھی نعمت دے کر، حدیث میں فرما ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ ایک حسد کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے بھی ہم ایک بار ذکر کر چکے ہیں کہ حسد کرنے والا اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی نیکیاں جل رہی ہوتی ہیں، جس طرح حدیث شریف میں فرمایا، مثال ہے یہ، اسی طریقہ کے ساتھ وہ بیچارہ خود حسد ایک آگ ہے جس میں وہ جل رہا ہوتا ہے، لیکن جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کے حسد کی وجہ سے اس سے نعمت نہیں چھین سکتی۔ البتہ ایک تو اس نے اپنا یہ نقصان کیا کہ بلا وجہ کی جلن اور کڑھن میں مبتلا رہا، نمبر 2 اپنی نیکیوں کو ضائع کیا، نمبر 3 جس سے حسد کر رہا تھا وہ مال میں کر رہا تھا، جائیداد میں کر رہا تھا، کاروبار میں کر رہا تھا، علم میں کر رہا تھا، شہرت میں کر رہا تھا، کسی بھی بات میں کر رہا تھا، تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ ضائع نہیں ہوگی اس کے حسد کی وجہ سے، البتہ یہ ہوا کہ جہاں اس کے پاس وہ نعمتیں موجود تھیں، اس حاسد نے حسد کر کے اپنی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حسد کرنے والا خسارے ہی خسارے کے اندر ہے، کسی کروڑ نہ اس کو چین ہے اور نہ کسی صورت وہ اعمال خیر اور نیکیوں کی بڑھوتی میں کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے جیسا کل ہم نے نظر بد کے بارے میں ذکر کیا، تو کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو دعا دے دیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت دے، اللہم زد فزد، اللہ اس کو اور زیادہ کر دے۔ ہماری دعا سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا کہ جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے دعا دیں گے تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قریب کھڑا دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ نعمت اس کو بھی عطا فرما، جس کے لیے ہم دوسرے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نیکیاں ضائع کرنے والا ایک عمل حسد ہے، حسد سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی کی ایک مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تعویذ گنڈے کی طرف آتے ہیں، کالا جادو کرواتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے، بندہ بستر مرگ پہ لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس کے لیے وہ عاملین کا رخ کرتے ہیں، الٹے سیدھے عملیات کرتے ہیں، شیطانی عملیات بھی کرتے ہیں، بعض ایسے جنتر منتر پڑھتے ہیں جو کفریات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ حسد بندے کو معاذ اللہ ایسی حرکات کی صورت میں کفر کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اور جس حال میں ہم ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے ہم نے ایک بار ذکر کیا تھا، میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سادہ سے الفاظ میں اس حدیث شریف کا مفہوم بیان فرمایا کرتے تھے کہ دنیا لینی ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، آخرت لینی ہو تو اپنے سے اوپر دیکھو، کہ جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر تمہیں اوپر دیکھ کر لوگوں کے مال و جائیداد کو دیکھ کر حسد پیدا نہیں ہوگا، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب آخرت لینی ہو تو پھر اوپر دیکھو کہ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور اللہ والے تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق چاش بھی پڑھتے تھے،
ایک ایک دن میں ختم قرآن بھی کر لیتے تھے وغیرہ. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ساری اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ تعالی حسد کی جو بیماری ہے اسے ہمیں محفوظ رکھے، اور کسی کے دل میں حسد ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے. یہ دو عمل ہو گئے نیکیوں کو برباد کرنے والے. اب تیسرے عمل کا تذکرہ سنیے. اس حدیث شریف کو امام حسام الدین علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال کے اندر نقل کیا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما من تمنا علی امت الغلاء لیلۃ واحدہ، جو میری امت پر ایک رات مہنگائی ہونے کی تمنا کرے، احبط اللہ عملہ 40 سنہ، اللہ تعالی اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد کر دے گا. معاذ اللہ تعالی. تمنا کس چیز کی کرے؟ اس امت پر ایک رات کی مہنگائی کی وہ تمنا کرے. کرونا وائرس نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کیا. یہ آفتیں، بلائیں، وبائیں جہاں ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور ان آزمائشوں میں بندے کو رجوع اللہ کا موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کے، جس طرح ہم نے سورج گرہن، چاند گرہن کے سلسلے میں حدیث شریف سنائی کہ اس میں اللہ کی بڑائی بولو، نماز ادا کرو، استغفار کرو. اسی طریقہ کے ساتھ ایسی بلائیں، ایسی وبائیں، ایسی آفات جس کی ایک جھلک کرونا وائرس ہے کہ ہسپتالوں کے ہسپتال بھر گئے ہیں، جنازوں پہ جنازے اٹھ رہے ہیں. کچھ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اب جگہ نہیں مل رہی ہسپتالوں کے اندر. اللہ سے ہم عافیت کے سوالی ہیں کہ اللہ کریم ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے. تو اس سلسلے کے اندر بھی یہ آفتیں دیکھ کر بھی سدھرنے کی بات نظر نہ آئی. جس کے پاس ماسک تھے، جس کے پاس مطلب جراثیم کش ادویات تھیں، جس کے پاس اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، مثلا آکسیجن کی بات پڑھنے کو مل رہی ہے کہ جو آکسیجن والے سلنڈر ہیں وہ مارکیٹ میں مفقود ہو گئے. وہ دوائیاں جو کرونا وائرس کے مریض کے لیے مفید ہیں اور دفع بلا کے لیے ہیں، اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ناپید ہو گئیں. تو جہاں دیکھیے یہ مافیا سرگرم ہوتا ہے، کاش کہ ان کو اتنی سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح یہ جنازے مسلسل اٹھ رہے ہیں، کسی دن ان جنازوں کی بھیڑ میں اس کا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح باقی سارے چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، ہم بھی ایک دن اسی طریقہ کے ساتھ خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کا انداز بڑا ہی جداگانہ اور بڑا ہی نرالا تھا. حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. بڑی عجیب صورتحال تھی. امیر المومنین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قحط زدہ کیفیت میں لوگوں سے فرمایا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس قحط سے نجات عطا فرمائے گا. جس دن آپ نے یہ فرمایا اس سے اگلے دن جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما کے گندم اور دیگر اشیاء خرد و نوش سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. اب جب آپ کا اتنا بڑا قافلہ تجارت مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، 1000 اونٹ گنتے گنتے اور اس کی قطار دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں، اور پھر وہ سامان سے لدے ہوئے جس پہ گندم ہے، شکر تھی، دیگر اشیاء تھی. اگلا دن ہوا تو تجار جو ہیں یعنی تاجر حضرات وہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچ گئے کہ آپ کے پاس اتنا سامان آیا ہے تو ہم خریدار ہیں، ہمیں بیچ دیجئے تاکہ مدینہ پاک کی مارکیٹوں میں، بازاروں میں اشیاء خرد و نوش کی بہتات ہو جائے اور جو قحط کا سما ہے وہ ختم ہو جائے. سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کے
نرخ کے مطابق، وہاں کے ریٹ کے مطابق تم مجھے کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 روپے کے 12 روپے، یعنی جو 10 روپے کا ریٹ ہے ہم 12 روپے آپ کو دے دیں گے اس پر، یعنی 2 روپے نفع۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ 10 روپے کے 14 روپے دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جی 10 کے 15 لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ مدینہ شریف کے تاجر حضرات حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ ریٹ لگا کر آپ سے کون یہاں کے وہ تاجر ہیں کہ جو آپ سے خرید رہے ہیں؟ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی مجھے تو 1 روپے کے 10 مل رہے ہیں، اب تم کہو کہ تم اس سے زیادہ دو گے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اتنا نفع نہیں دے سکتے، 1 کے بدلے میں 10 روپے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ جتنی چیزیں کھانے پینے کی آئی ہیں، 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان، تم اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارے کا سارا سامان مدینہ منورہ کے حاجت مندوں پہ صدقہ کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ تو جب سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اسی رات جس دن یہ عمل ہوا، آنے والی شب میں سویا تو میں نے خواب میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نور کی چادر پہن رکھی تھی، مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی تھی، اور نعلین شریفین میں جو تسمے تھے وہ بھی نورانی تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار علیہ السلام کا یہ جو دیدار کیا تو عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرا اشتیاق، میرا شوق آپ کی ذات پاک کی طرف اور بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جلدی میں ہوں، میرے عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم وغیرہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے عثمان کا یہ عمل قبول فرما جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی تاجر تھے جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے تجارت کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں ہوتے۔ ایک حدیث مزید سنیے، مشکات شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن غلہ روکے کہ اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے تو وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ اس سے بیزار ہو گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ 40 دن کا جو ذکر ہوا اس حدیث پاک میں، یہ ذکر حد بندی کے لیے نہیں، تاکہ اس سے کم احتکار، یعنی احتکار کہتے ہیں غلے کو روکنا، جائز ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو احتکار یعنی غلے کو روکنے کا عادی ہو، سٹاکیے جو ہوتے ہیں، عادی ہو جائے، اس کی یہ سزا ہے۔ 40 دن، یہ بھی بات بڑی قابل توجہ ہے، 40 دن کوئی کام کرنے سے مستقل ریگولر عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے 40 دن نماز با جماعت کی تکبیر اولیٰ پانے کی بڑی فضیلت ہے کہ اتنی مدت میں وہ جماعت کا عادی ہو جائے گا۔ ہر جگہ احتکار میں یہی قید ہے کہ غلے کی گرانی کے لیے اس کا ذخیرہ کرنا ممنوع ہے، وہ بھی جب کہ لوگ تنگی میں ہوں اور یہ بہت زیادہ گرانی کا انتظار کرے کہ خوب نفع سے بیچے۔ مزید لکھتے ہیں یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ اس سے دور ہو گیا، وہ اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا، آپ اس کے تحت فرماتے ہیں جو بادشاہ کی حفاظت سے نکل جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے، جو چاہے اس کا مال لوٹ لے، جو چاہے اس کا خون کر دے، جو چاہے اس کے زن و فرزند کو ہلاک کر دے۔ تو جو رب تعالیٰ کی امان و عہد سے نکل گیا اس کی بدحالی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ایک جملہ ہزارہا عذابوں کا پتہ دے رہا ہے، رب کریم محفوظ رکھے۔
تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ اس سے بیزار ہو گیا، انہوں نے کہا بادشاہ ہی ناراض ہو جائے اور وہ کہے کہ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس بندے کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں پر، عامت المسلمین پر، اپنے دیش میں بسنے والے لوگوں پر رعایت کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ہم نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر امام احمد رضا علیہ رحمت نے مسلمانوں کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے پر جو بات لکھی تھی، اس میں یہ بھی تھی کہ اپنی چھوٹی چھوٹی صنعتیں قائم کریں، مسلمانوں سے مال خریدیں اور مسلمان بھی کم نفع پر چیز فروخت کر دیں تاکہ مارکیٹ کے اندر یہ چلن روپے کا چلتا رہے، ڈیمانڈ بڑھتی رہے، ادھر بنانے کا کام بڑھتا رہے، مزدوروں کو مزدوری ملتی رہے اور کام کے مواقع جو ہیں وہ بڑھتے رہیں۔ تو ساتھ ہی اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہندو بنیاں وہ چند ٹکوں کے نفع پر بھی چیز بیچ دیتا ہے، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ بس ایک ہی گاہک آیا تو اس کی جیب خالی ہی کرا کے چھوڑیں گے۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ تو جن کے چولہے جل رہے ہیں، جن کے گھر میں 2 وقت روٹی آج بھی الحمدللہ آسانی سے مل رہی ہے، ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں، یقین مانیے یہ سجدہ شکر کا مقام ہے، اللہ کے حضور سر جھکانے کا مقام ہے کہ اس مالک کریم مہربان نے باعزت طریقے سے اس ماحول میں بھی وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ ہمیں کسی کے دروازے پہ راشن لینے نہیں جانا پڑ رہا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو شکر کے مرحلے کے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ مزید دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور مزید تخفیف کا ذہن بن جائے، رعایت کا ذہن بن جائے۔ کجا یہ کہ سینیٹائزر کی ضرورت پڑی تو وہ مہنگا کر دیا جائے، ماسک کی ضرورت پڑی تو وہ مہنگا کر دیا جائے، اور آکسیجن کی ضرورت پڑی تو اس کے سلنڈر جو ہیں وہ کر دیے جائیں۔ اچھا، کرونا وائرس کے سبب یہ لاک ڈاؤن تھا عالمی سطح پر، تو چیزوں کے آنے جانے کا، ارسال و ترسیل کا سلسلہ موقوف تھا، تو اس میں یہ ہو گیا کہ طلب بڑھ گئی اور رسد کا معاملہ جو تھا وہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ تو ایسے ماحول میں کہا کہ چاندی ہو گئی ہے، اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں۔ کاش کہ ایسے موقعوں پر ہم دنیا سے تجارت کرنے کی بجائے اللہ سے تجارت کا معاملہ کر لیں کہ جس میں خسارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اس جہاں میں بھی ملتا ہے اور اس جہان کے اندر بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اس سوچ سے کہ وہ جن کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں، سچ فرمایا اللہ کے محبوب صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 وادیاں یا 3 جنگل یا 3 پہاڑ سونے کے ہوں اور اولاد آدم کو 2 دے دیے جائیں تو تب بھی للچائی ہوئی نظروں سے تیسرے کو دیکھے گا کہ یہ بھی مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو پیٹ والا برتن ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہاں بس یعنی روٹی سے پیٹ تو فل ہو جاتا ہے، تما ختم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو احتکار یعنی کہ غلے کو روک لینا، کہ گرانی ہو، مہنگائی ہو، ریٹ بڑھے، پھر ہم اس کو نکالیں گے ہمیں زیادہ نفع ہو جائے گا، تو ایک بندہ اپنی جیب بھرنے کے لیے ہزاروں بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے، تو پھر وہ حدیث شریف ذہن میں رکھیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور عمل کی طرف جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو بھی آپ غور سے سنیے گا۔ یہ حدیث شریف معجم کبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کی۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قذف المحصنۃ یہدم عمل 100 سنۃ، جو بندہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو فرمایا پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہدم عمل 100 سنۃ، 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔
عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کی بنا پر پارسا پاک دامن عورتوں پر تہمت زنا باندھ بیٹھتے ہیں۔ امام عبد الرؤف مناوی شافعی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگر بالفرض وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس فرمان عالی شان میں اس عمل پر یعنی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگانا، اس عمل پر سخت تنبیہ اور زبان کی حفاظت پر بھرپور ترغیب ہے۔ اس طرح کی دیگر روایات پہ قیاس کرتے ہوئے ظاہر یہ ہے کہ 100 سے مراد مخصوص عدد نہیں بلکہ کثرت ہے۔ اس روایت میں موجود شدید وعید سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنیے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، ایسی بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو بہتان کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل آئے۔ میرات المناجی میں ہے کہ ردغۃ الخبال جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یہ بات ہمارے ہاں بڑی عجیب ہے، بڑے بڑے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر قتل و فساد کی نظر ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات محض شک کی بنیاد پر، نہ تحقیق، نہ تصدیق، نہ کوئی ثبوت، اور تو اور ہے اس معاشرے میں ایسے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ نو بیاہتا دلہنوں کے بارے میں شکوک و شبہات، وہم و خیال کو بروئے کار لا کر ان پہ تہمتیں گھڑنا، پھر ان کو طلاقیں دے دینا یا طلاق نہ دینا، ویسے گھر سے نکال دینا، پھر ان سے زیادتیاں، اس خرچہ بھی نہ بھیجنا، طلاق بھی نہ دینا کہ وہ بیچاری کسی اور جگہ پر بیاہ کر لے۔ بہرحال نو بیاہتا دلہن جو ہے وہ مدت قلیل اپنے گھر میں رہ کر بیچاری طلاق پا کر بھی چلی جائے تو معاشرے کے اندر اس کا کیا حال ہوتا ہے، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے محض اپنے گمانوں پر، خیالوں پر، وہموں پر کسی کی عزت اور زندگی کو برباد نہ کیا جائے، زبانوں پہ کنٹرول کیا جائے۔ یہ تہمت لگا دینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا، کب تک وہاں پہ رکھے گا؟ جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل آئے۔ اب وہ اپنی کہی ہوئی بات کیسے سچ ثابت کرے گا؟ اگر وہ ہے ہی جھوٹ، وہ ہے ہی بہتان، کیسے ثابت کرے گا؟ تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس کو غیرت کا ایشو بنا لینا۔ غیرت کا جنازہ تو یہ نکالا گیا ہے کہ بندہ اپنی غیرت کہہ رہا ہے کہ میری غیرت ہے، وہ جو دوسرے کی بیٹی آئی ہے اس کی بھی تو کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی عزت کا، اس کی زندگی کا اور اس کی بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ محض زبان العادی اور جناب اس کے بارے میں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بسیرے کہیں بھی نہیں ہوتے، ان کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کی کوئی منزل ہوتی ہے، وہ اسی طریقے کے ساتھ خائب و خاسر پھرتے ہیں۔ تو بہرحال پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا 100 سال کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، 100 سال کے عمل کو۔ تو اس قسم کی حرکت کر کے نیکیوں کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایک اور عمل ہے کہ ہو تو نیکی رہی ہوتی ہے، عنوان بھی نیکی کا ہے، پریکٹیکل بھی وہ نیکی محسوس ہوتی ہے، لیکن دراصل اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی 12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرماتا ہے،
ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کے قلم سے، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، یعنی دنیا کے اندر، اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت، یعنی ضائع گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں کسی کو میرے ساتھ شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک مہر بند صحیفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں قبول کرو اور انہیں چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب جل جلالک، تیری عزت کی قسم ہم ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم درست کہتے ہو، مگر یہ میرے غیر کے لیے ہیں، اور آج میں صرف وہی اعمال قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد۔ جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے قیامت والے دن تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنا اجر تلاش کرو۔ بہت ہی زیادہ تنبیہ پر مبنی ایک حدیث شریف ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی سماعت کیجئے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے، اب اس جملوں پہ غور کیجئے گا، یعنی قیامت کا پہلا کیس، پہلا مقدمہ، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ بالکل مالک تو نے یہ انعام و اکرام مجھ پہ فرمائے دنیا کے اندر۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں، شہید کے بارے میں، جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ یاد رہے میں آپ کو وہ قصہ نہیں سنا رہا، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ لایا جائے گا، ایک مالدار شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹا ہے،
تو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ یہاں ریاکار شہید، ریاکار عالم، ریاکار سخی ہی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے۔ جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا۔ ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے، یعنی جس نے نماز، حج، زکوٰۃ یہ بھی بطور ریاکاری کی ہے، ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ احباب گرامی قدر، کس قدر بیوقوفی ہے۔ کام پورا کیا، مال بھی خرچ کر رہا ہے، دوسرا وہ جو عالم ہے وہ پڑھا بھی رہا ہے، شہید جو ہے وہ سفر کے صعوبتیں سہ کر لڑ بھی رہا ہے، لیکن اندر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، غازی کہیں، شہید کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، قاری کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں۔ کرنا کس کے لیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو جس طرح مالک جل شانہ، وہ جو حدیث میں ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں اس سے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی مطلب یہ ہے کہ شریک ٹھہرائے میرا کسی کو، یعنی اعمال اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ نیک کہے، یہ مجھے سخی کہے، یہ مجھے علامہ صاحب کہے، دین کا خادم کہے، قاری قرآن کہے، اور یوں کہے اور وہ کہے، تو اس عمل کا عوض ہم نے کیا رکھا، اس عوض کا ریٹ ہم نے کیا رکھا؟ لوگ مجھے یوں کہیں۔ تو جو بھاؤ لگایا تھا وہ مل گیا، جس ریٹ پہ فروخت کی تھی نیکی وہ مل گئی۔ تو پھر قیامت والے دن فرمایا جائے گا میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے لیے کیا ہوتا تو آج میرے پاس بدلہ پاتے۔ ڈھونڈو حشر کی صفوں میں اگر تمہیں تمہارے جن کے دکھاوے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے، اگر وہ تمہیں اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں تو دیکھ لو، جاؤ کر لو۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان نگاہ نبوت کے فیض سے معمور اور منور تھے۔ ایک ولی کی صحبت باطن کو سنوار دیتی ہے، محبوب خدا کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اس کی جھلک دیکھیے۔ یہ حدیث شریف مشکاۃ شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ اپنے ہتھیار اور کپڑے پہن لو پھر میرے پاس آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں، سرکار علیہ السلام کو اپنے غلاموں پر کتنا اعتماد ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ پہلے مجھ سے سن لو کہ میں تمہیں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں، کپڑے پہن لو، ہتھیار باندھ لو، پھر میرے پاس آنا۔ یہ اسی طریقے سے تیار ہو کر خدمت والا میں حاضر ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ فرمایا اے عمر، میں نے تمہیں اس لیے پیغام بھیجا تاکہ تمہیں ایک کام میں بھیجوں، تمہیں خدا تعالی سلامت لوٹائے گا اور غنیمت دے گا، اور ہم تم کو کچھ مال بھی عطا فرمائیں گے۔ کام کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ تمہیں خیر سے واپس بھی لے آئے گا، وہ جو ہمارے کام میں جا رہے ہو، اللہ تمہیں غنیمت بھی عطا کرے گا، اور پھر فرما ہم تم کو کچھ مال بھی عطا فرمائیں گے، یہ جس ڈیوٹی پہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں۔ اب یہ جو ارشاد تھا نا ہم تمہیں مال بھی عطا کریں گے، اس پہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان، میری ہجرت مال کے لیے تو نہیں تھی حضور، میری ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال بہت ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی ثواب عزت کے علاوہ ہم تم کو اجرت و معاوضہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث حکام کی تنخواہ کی اصل ہے، مقرر اس لیے نہ فرمائی کہ حضور علیہ السلام مالک ہیں، غلاموں کو جو چاہیں عطا فرما دیں،
یہ محض تنخواہ نہ تھی بلکہ عطیہ شاہانہ بھی تھا، اور اب تنخواہ کا مقرر کرنا ضروری ہے کہ اجارہ میں کام و مال دونوں مقرر ہونے چاہیے، لہذا حدیث واضح ہے، اس پر اعتراض نہیں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میری ہجرت مال کے لیے نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، فرماتے ہیں یعنی میں بغیر معاوضہ یہ خدمت انجام دوں گا، کیونکہ میرا اسلام لانا، ہجرت کرنا، عہدے حاصل کرنے، بڑی تنخواہ لینے کے لیے نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھا اخلاص۔ نیک آدمی کے لیے اچھا مال بہت ہی اچھا ہے، جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی اس مال کے قبول سے تمہارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، یہ تو رب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خیال رہے کہ مرد صالح وہ ہے جو نیکی پہچانے اور کرے، اور مال صالح وہ ہے جو اچھے راستے آئے اور اچھی راہ جائے، یعنی حلال کمائی بھلائی میں خرچ ہو، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، یہ تھا ہمارے اسلاف کا اخلاص کہ وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سارے امور جو ہیں وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ ریاکار بہت خسارے میں ہوتا ہے جناب۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، علماء اکرام نے نقل کیا ہے کہ دل کے اندر اگر خواہش پیدا ہو جائے کہ مطلب یہ ہے کہ میری اس نیکی پہ لوگ مطلع ہوں، تو نے کہا نیکی نہ چھوڑی جائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت لکھتے ہیں کہ اگر کھانے پر مکھیاں بیٹھیں تو مکھیاں اڑایا کرتے، کھانا نہیں چھوڑا کرتے۔ لہٰذا کوئی نیکی کرتے وقت اگر دل کے اندر ریاکاری کا تصور پیدا ہو جائے تو اس خیال کو رضا الہی کی طرف موڑا جائے، اپنے اس خیال کو اللہ رب العزت کی رضا پانے کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے جی میں تو نیکی کرنی ہوں کوئی نہیں، کیونکہ میرے دل میں تو ریاکاری کا خیال آتا ہے، یہ تو پھر اس کو ڈبل خسارے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اس لیے ریاکاری کا اگر وہم دل کے اندر پیدا ہو، خیال پیدا ہو، ذہن کے اندر سوچ پیدا ہو، اس سوچ کو بدلا جائے، اپنے دل کو سمجھایا جائے کہ جناب آپ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں، دماغ کو سمجھایا جائے کہ تیرے اندر کیا فطور آ گیا ہے، مالک تو رب العزت ہے، اجر و ثواب تو اس کے ہاں ہے، انعام و اکرام تو اس کے دربار میں، یہ لوگ مجھے کیا دیں گے، لہٰذا میں لوگوں کے لیے نہیں، نماز میں اللہ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ جو میں دروشی پڑھ رہا ہوں، اب مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری تسبیح پہ لوگ مطلع ہوں اور کہیں جی بڑا تسبیح پھیرنے والا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، سلطان صاحب علیہ رحمت نے فرمایا۔ تو اپنے دل کو موو کرنے کی کوشش کرے، جد و جہد کرتا رہے۔ جس طرح کوئی بیماری ہو جائے تو ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں ملی، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر آخر کہتے ہیں جی رپورٹاں ہی لکھ دیو، رپورٹاں کرا لئیے۔ تو مطلب مرض کو دور کرنے کے لیے ہم مسلسل جد و جہد جاری رکھتے ہیں، یہ باطن کا مرض ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کی بھی مسلسل جد و جہد کی جائے، مسلسل کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بندہ کوشش کرے، کسب کرے تو اللہ رب العزت اس میں خیر فرماتا ہے، بندے کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن یہ اپنے دل کو ضرور سمجھاتا رہے کہ میں جو ریاکاری کروں گا فائدہ کوئی نہیں، اس کا الٹا نقصان ہی ہونا ہے۔ مشقت بھی اٹھائی، پیسہ بھی خرچ کیا، بدن کو بھی مضروب کروایا وغیرہ وغیرہ، علم بھی پڑھا اور علم بھی پڑھایا، لیکن نتیجہ زیرو نکلا۔ کس وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنے دل کو، وجود کو، ذہن کو، دلوں کو، نگاہ کو، قلب کو، نظر کو سمجھاتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ البتہ ریاکاری کر کے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ احباب گرامی قدر، ایک اور عمل ہے جو بندے کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سماعت کیجیے۔ یہ حدیث خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر کے اندر نقل کی۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العجب، عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، فرمایا ان العجب لا يحبط عمل 70 سنہ، یعنی خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دفعہ پھر سن لیں کہ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔
اس کو سمجھیے ایک اللہ والے کی بات سے۔ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، یہ ہے خود پسندی۔ سخاوت کر رہا ہوں بھائی میں تے بڑا ہی دیالو ہو گیا، میں تے بڑا ہی سخی ہو گیا، یہ ہے خود پسندی، اور میری تو بڑی ٹور ہو گئی ہے۔ ہاں جی، مذہبی طبقے ہیں وہ جناب میرے تو بڑے ہاتھ چومنے والے لوگ ہو گئے، سلامیں کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، میں کچھ ہوں، میرے پلے کچھ ہے، تبھی تو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، سلامیں کر رہے ہیں۔ یہ خود پسندی ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ یہ بھی باطنی امراض میں سے ایک بڑا ہی عجیب قسم کا مرض ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرت مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کروں، یعنی ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اور صبح میرے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں یار آپ تو بڑے بعد گزار ہو گئے، ساری رات ہی اللہ اللہ کر دی تھی۔ تو فرمایا اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح کو رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں، او ہو میں سویا رہا، کاش جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا، او ہو میں سویا رہا، کاش کہ میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ احباب گرامی قدر، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ خود پسندی بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ 40 سال کی نیکی ضائع ہونے کی بات تو آپ نے سماعت فرما لی، تو باقی ہم امور کے اندر غور کرتے رہا کریں۔ دیکھیں حضرت بابا فرید الحق والدین چراغ چشت مرکز چشت سرکار سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا خوب بات انہوں نے فرمائی۔ آجزیاں دیکھیں، کالا مینڈا اندھر تے کالا مینڈا بھیس، میں گنہی بھریا تے لوگ کہن درویش۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی نظر اس پر نہیں جاتی تھی، بلکہ جتنی بھی عبادت کر لیں پھر بھی روتے تھے کہ یار یہ لمحے اسی طرح ضائع ہو گئے، اس لمحے بھی اللہ کی عبادت کر لیتے، اس لمحے بھی مالک کو یاد کر لیتے، اس لمحے بھی کو درود شریف پڑھ لیتے، استغفار کر لیتے، کو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے۔ وہ کبھی بھی یہ تصور نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اعمال کو اس کی عطاؤں کے آگے وہ 0 پوائنٹ پر ہی رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں، ہمارے پلے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا خود پسندی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہمارا ایک ایک بال اللہ رب العزت کا انعام ہے، ایک ایک سانس بذات خود ان گنت نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کرونا وائرس میں اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ سانس لینا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ کتنے کتنے لاکھوں روپے تک ایک دن کی وہ جو مطلب کہ بیڈ مل رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر، ان کو آکسیجن جو دی جا رہی ہے، ایک ایک دن کا سننے میں آ رہا ہے کہ لاکھ 1.5 جو آگے VIP قسم کے ہاسپٹل ہے 2 لاکھ تک بات جا رہی ہے۔ آکسیجن کیا ہے؟ سانس لینے میں اسے آسانی فراہم کی جائے۔ میں ایک موٹے سے آسان سے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس وقت ہم بالکل اس کے کرم سے، اس کی عطا سے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ بالکل صحیح طریقے سے سانس لے رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہے ہیں امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، مجھے روایت کا تھوڑا خلاصہ اس وقت ذہن میں ہے کہ وہ کوڑ میں مبتلا تھا اور معذور بھی تھا اور غالباً نابینا بھی تھا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا سے فرمایا بتاؤ اس کے پاس کوئی نعمت ہے اس بندے کو؟ انہوں نے کہا جی آنکھوں سے نابینا، ہاتھ پیروں سے معذور، اوپر سے کوڑ، اس کے پاس بھلا کیا نعمت ہوگی؟ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے پاس ابھی بہت زیادہ بڑی نعمتیں موجود ہیں، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو پیشاب کی بندش کا سامنا نہیں ہے، اور نمبر 2 اس کی سانس صحیح چل رہی ہے۔ تو ہم جو سانس لے رہے ہیں کھلی فضا کے اندر اور صحیح طریقے سے سانس لے رہے ہیں میرے بھائی، ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اسی سے
موجودہ وبائی جو مرض ہے اسی سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ والوں نے ان سانسوں کی قدر کی، اور پھر انہوں نے کیا سبق پڑھائے۔ جو اللہ والے تھے، جو پیران طریقت تھے، جو کامل پیر تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، احسانو مرشد پڑھایا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ پتر دل کی ایک ایک دھڑکن پہ اور سانس کی آواز آوی پر اس مہربان کو یاد کیا جائے جس نے ہمارا سانس لینا آسان کیا ہوا۔ باقی رزق، لباس، قیام، طعام، رہائش، بارش، باغ، سبزیاں، پھل، یہ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اور مالک کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ ہم گن نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو، بہت، ایک لمحہ بھی کہاں جائیں گے؟ اس کے دربار عالی کے سوا کون سا آستانہ ہے؟ اس کی جناب کے سوا کون سی بارگاہ ہے؟ وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق، اسی کی عطائیں، اسی کی مہربانیاں ہیں۔ تو لہٰذا جتنی بھی نیکیاں کر بیٹھیں تو عجب میں مبتلا ہمیں نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کے اندر کے پائی بڑی گل بن گئی، بڑی گل بن گئی، ایسے وہم کے اندر نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شیعہ میں نقل کیا، ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، جھلساتی ہوئی گرمی میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر سفر کیا ہے، اور شاید یہ سفر حج کی طرف اشارہ تھا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام پتھر جو تھے وہ انگارہ بن چکے تھے، اگر ان پر کچا گوشت رکھ دیا جاتا تو بھن کر کباب بن جاتا۔ پوچھنے آیا ہوں بارگاہ عالی میں، عرض کرنا چاہتا ہوں، استفسار ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد پاک کو غور سے سن لیں، فرمایا تمہارے پیدا ہوتے وقت تمہاری والدہ کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے شاید تم نے ایک جھٹکے کا بدلہ دیا ہو، شاید ایک جھٹکے کا بدلہ دیا ہو۔ تو احباب گرامی قدر، اسی سے اندازہ کر لیں کہ اتنی مشقت بھرا سفر کر کے ایک جھٹکا جو تکلیف کا ہے وقت ولادت کا، فرمایا شاید ایک کا بدلہ دیا، تو باقی تو بہت ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سوچیں کہ ہمارا مالک خالق وہ ہے، ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کا دوسرا حصہ ذکر کریں گے۔ اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کل انشاءاللہ الرحمن ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو 9:45 بجے آپ ہمراہ ہو جائیں گے۔ یہ موبائل دیں گے جی، آپ کیا ہے آج کوئی سوالات کا یا کوئی سلسلہ ہو تو آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ شیئر کرنے والا جو عمل ہے اس کو نہ بھولا کریں۔ ہمارا منشا مراد یہ نیتوں کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ تو نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ پیغام، یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے۔ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت، کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ میرے کریم بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ میرے کریم، میرے مالک، کرونا وائرس سے دن بدن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مکین گنبد خضرا کا واسطہ اس مرض سے، اس وبا سے، دیگر آفات و بلیات سے نجات عطا فرما۔ عافیت کے سوالی ہیں، حبیب کا صدقہ عافیت عطا فرما۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، میرے کریم اپنے محبوب کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما،
سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ جتنے احباب سلسلے سے جڑے ہیں، دعاؤں کا کہتے اور لکھتے ہیں، تو سب کی حاجات کو جانتا ہے۔ میرے مولا سب کے گھر بار کی خیر فرما، نیکی کے پیغام کو عام کرنے اور خود ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اپنی جناب سے توفیق عطا فرما۔ مالک ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔